کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو پیک ٹائم ہے وہ 7 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا ہے انسیڈنٹلی اور انفارچونیٹلی. جتنے والدین شکایت کرتے ہیں نا کہ میرا بچہ یوں کرتا ہے, میرا بچہ یوں نہیں کرتا, اس کو سیاسی ذمہ داری نہیں ہے, اس کو ماں کا کوئی احساس نہیں ہے, وہ چھوٹی بہن کو تھپڑ مارتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, ان سب کی بنیادیں ہم نے 7 سال کی عمر میں رکھ دی ہوتی ہیں. کیونکہ 7 ایئرز تک آپ کا بچہ جو ہے وہ صرف اور صرف ریکارڈنگ مشین ہوتا ہے, اس کا اپنا کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا بالکل. اور وہ ریکارڈ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پیٹرن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, چیزوں کو باڈی میں لیبل, اپنے دماغ میں لیبل کر رہا ہوتا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اور صحیح غلط کے لیے جو اس کا فلٹر ہے نا وہ اس کی ماں اور اس کے باپ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کوئی بھی ایونٹ ہوا ہے تو وہ ماں کی طرف دیکھے گا. اگر ماں نے اس پہ اپروول کا اظہار کیا ہے بھائی اپنے جسچر سے, اپنے ہاتھ سے یا منہ سے, کیسے, تو بچے کے دماغ میں وہ صحیح کے طور پر ریکارڈ ہو جائے گا. اگر ماں ہر وقت نوکرانی کو تھپڑ مارتی ہے, نوکرانی کو ڈانٹتی ہے, نوکرانی کو کہتی ہے تم فضول عورت ہو, تم گندی عورت ہو, تم غلط عورت ہو, یہ کرتی, وہ اس کے ساتھ کیٹیگری نہیں بنائے گا, وہ یہ کہے گا یہی درست ہے, یہی درست ہے. تو وہ اب اس کے اندر پیٹرن ڈیولپ ہو گئے. لہٰذا جب 7 سال کے بعد آپ نے ایک ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کرتے رہے, اب ٹیپ ریکارڈر کے وہ نیچے سے ایک ڈنڈا سے اس کو توڑ دیتے تھے تو اب نیا ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی. اب تقریباً 7 سال کی میں ریکارڈنگ بند ہو گئی. اب جب بھی آپ پلے کریں گے وہی گانا لگے گا جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے. اگر اس نے گانا کیا ہے تو گانا بجے گا, اگر کوئی تقریر کی ہے تو تقریر بجے گی, اگر کچھ بھی آپ نے کیا وہ بجے گا. تو اس لیے جو ہمارے بڑے بچے ابھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے روٹ کاز وہی 7 سال کی ہوتی ہے. اچھا اب آپ کہیں پھر تو ہم بس مر گئے, پھر تو ہم کیا کریں, لیکن اس میں ایک رے آف ہوپ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے. اس لیے کہ اگر بچے کے اندر کانشیس اسی وقت سے ڈیولپ ہو جائے اور وہ اپنے کانشیس کو یوز کر کے کام کرنا چاہے تو ہمارا کانشیس برین بہت سلو ہے. کیونکہ ہمارے کانشیس برین نے یعنی اس کا آلریڈی پروگرام ہے ہی کوئی نہیں, اس نے پہلا ایک نیا پروگرام رائٹ کرنا ہے, اس نئے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور اس کو پھر آگے پلے کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ تو اتنا سلو ہے اور کوگنیٹو انرجی اتنی ہماری لگ جائے کہ ہم تو اگلے دن پاگل ہو جائیں. تو 7 سال کی عمر تک 95% زندگی کے کاموں کے لیے پروگرام لکھے جا چکے ہوتے ہیں. So most of our work actually does not require cognitive energy. وہ ہم بغیر اٹینشن کے ہی اپنے آٹومیشن میں کرتے جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ایک ونڈو چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے, وہ ونڈو ہے کانشیس مائنڈ. 95% مائنڈ کا نام ہے ہیبٹ مائنڈ, پری کنڈیشن مائنڈ, پروگرامڈ مائنڈ, اور 5% مائنڈ کا نام ہے کانشیس مائنڈ. یہ کانشیس مائنڈ بہت سلو ہے, یہ بالکل ڈھلا مائنڈ ہے, کیونکہ اس نے ہر دفعہ پورا پروگرام, جیسے آپ نے ایک ڈاکومنٹ لکھنا ہے تو ڈاکومنٹ لکھنے کے لیے کمپیوٹر کے پیچھے ایک پورا پروگرام بنا ہوا ہے نا, وہ پروگرام نہیں ہے. آپ نے ہر لفظ کے لیے پروگرام لکھنا ہے اور پھر کرنا ہے, تو وہ کتنا سلو ہوگا ہر نئے ایکٹ میں. تو وہ جو کانشیس مائنڈ کی ونڈو ہے نا وہ اویلیبل ہے ہر ایک کے لیے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, آپ کے بچے کے لیے بھی. ہم نے اس کانشیس مائنڈ کی ونڈو کے تھرو اس کے پروگرام کو چینج کرنا ہے. اسی لیے اہمیت ہے ورک شاپس کی, باتوں کی, نصیحتوں کی, بات کرنے کی, چلنے کی, وہ صرف اس 5% کو. لیکن وہ دروازہ کھولنے کی کچھ شرائط ہیں. بند دریچوں پہ, جیسے فیض کہتا ہے نا, جس طرح بند دریچوں پہ ہوئی بارش سنگ, جو ہماری نصیحتیں ہیں نا وہ بند دریچوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہے, بس اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو کھولنے کی ایک چابی ہے, بس ایک چابی. اس چابی کا اردو میں نام ہے, پنجابی میں مان, انگلش میں کہہ لیں ٹرسٹ, محبت کہہ لیں, لو کہہ لیں. اگر آپ کا بچہ ہو یا کوئی غیر ہو, آپ کا اور اس کے درمیان مان کا ریلیشن شپ ہو گیا نا, کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی, پھر آپ اس کی کانشیس کی ونڈو میں جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ساری نصیحتیں, بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, تم مجھے سچ بولا کرو, لیکن جس دن وہ سچ بول کے آ گیا اس دن اس کو تھپڑ پڑنا ہے. اب آپ اس کا ٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوگا آپ سے. مجبوری ہے اس کی کہ آپ, مطلب ہے وہ آپ جنم اس نے آپ سے لیا ہے اور آپ کے پیسوں سے وہ مطلب اس کی فیسیں جاتی ہیں. اس وجہ سے اس کی اکنامک مجبوری ہے یا سوشل مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے وہ. ادروائز آپ کا اور اس کے درمیان ٹرسٹ نہیں. اس لیے جس ماں باپ کا بچہ اس کا کہنا نہیں مان رہا نا, وہ سب نصیحتیں چھوڑ دے اور فکر کرنا اس کے بارے میں چھوڑ دے. مت گھبرائے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا,
मत घबराए कि इसका क्या बनेगा, मत घबराएं कि पता नहीं इस बेचारा ये एडजस्ट होगा कि नहीं, पता नहीं इसको दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सिर्फ एक काम करें, पूरी एफर्ट उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करने पर लगा दें। और जब आपने ट्रस्ट डेवलप कर लिया तो वो थोड़ी सी खिड़की खुलेगी कॉन्शियस माइंड वाली, फिर उसके बाद आप अंदर घुसिएगा। ट्रस्ट का मतलब ये कि वो जो भी आपको कहे आप सुनते जाएं। ट्रस्ट का मतलब है आपका इमेज उसके दिमाग के अंदर एक ऑनेस्ट शख्स का इमेज हो। मामा सच बोलती हैं, बाबा सच बोलते हैं, बाबा ईमानदार है, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। आपको पता है हर बच्चा जिसको ये एहसास हो जाए ना कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते या उनकी विंडो नहीं खुलती, वो अल्टीमेटली आपको छोड़ के जाएंगे। आप उस बच्चे को हॉस्टल में दाखिल तो करा के देखें, तो घर ही नहीं वापस आएगा। आप थोड़ा सा कह दें जाओ तुम्हारे दोस्त आए घूमने फिरने चले जाओ, वो वापस नहीं आएगा। आ रहा हूं अभी बेटा, घंटा हो गया है, मम्मा मैं आ रहा हूं, 2 घंटे हो गए बेटा। ये सब बच्चे जो ऐसे कर रहे हैं ना, ये सारे के सारों के वालिदैन ने उनके साथ अपने ट्रस्ट को बिगाड़ा हुआ है। तो अपने ट्रस्ट को दोबारा बनाने की, और दोबारा बन सकता है, और मैंने तो उसका तरीका एक ही निकाला है, मैं अपना ज़ाती आपको बताता हूँ, वो यही है। आज मेरे बेटे का फ़ोन आया, मैंने कहा यार वो तेरी मिसालें दे दे कि मैं ना आज कर करता रहूँगा। क्या कह रहा, वो आपने वही कहा होगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ बच्चों से। मैंने कहा कहता वो कमाल करते हैं आप। इसका सिंपल तरीका ये है कि बच्चों को एडल्ट के तौर पर उनकी पुरानी स्लेट वॉश करने की कोशिश करें। उनको कहें बेटा आज से ना हम नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, और वो ये है कि मुझसे कोई गलती, तुम्हें लगता है मामा से कोई गलती हुई है, बाबा से कोई गलती हुई है, तो बेटा मुझे माफ़ कर। आई मीन इट, आई रियली अपोलोजाइज फॉर यू। अच्छा अभी भी कुछ, ये भी उसके लिए एक और नसीहत होगी। ही विल ट्रीट इट और शी विल ट्रीट इट एज एन अनदर चालाकी आपके पार्ट पर। अब आपने इसको साबित भी करना है। अभी आपने माफी मांगी है, शाम को फिर कपड़े गंदे क्यों रखे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें, बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों में से, फिर गेम खेल रहे हो, तो थोड़ी देर की तरह तो तहम्मुल से उसको ना वो करना पड़ेगा। तो ये तो, और कोई बात आप इसके अलावा कोई और बात पूछना चाहें जो अगर मुझे आती हो तो?